بسم الله الرحمن الرحيم إذا قال عبادي فإني قريب صلوات محمد اور جعفری بنت حسنت علی معصوم علی فاطمہ بنت مقبول حسین معصومہ بنت جعفر علی ہو گئی اور اپنے اپنے مرحومی جتنے بھی ہے سب کے ساتھ قرآن مجید شاد و رائدہ حالت وادی عندی قریب سائل کے جواب میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جگہ جو ہے دور ہے تو اس طریقے سے نزدیک ہے رسول اسلام نے فرمایا تھا سے بھی زیادہ قریب ہے سائل کے سوال میں جو ارشاد ہوا دوبارہ کہ انسان ہر وقت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور روایات میں یہ ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ پروردگار جو ہے دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دن پہلے کرے 2 دن پہلے کرے سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ پروردگار جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا جو ہے انسان روز جمعہ شب جمعہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور روز جمعہ جو ہے باقی دن جو ہے شاہد اور مشہور یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور روایت میں بھی یہ ہے کہ روز جمعہ جو ہے تمام اولین اور آخرین جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور روز جمعہ جو مخصوص ہے وہ جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ روز جمعہ جو ہے وہ بھی عصر و ظہر کے درمیان قیامت آئے، بڑی قیامت آئے پہلے جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جب تک ظہور نہ ہو جائے تو یہ ہے کہ کبھی جو ہے انسان مایوس نہ ہو، دعا کرے۔ روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے چند مومن مل کر اگر جو ہے دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا جلدی قبول ہوگا۔ غائبانہ اگر دعا کرے تو پھر جو ہے دعا جلدی قبول ہوگی، یعنی اس کی بھی دعا جو حاجت ہوگی۔ غائبانہ سمجھ گئے نا، غائبانہ موجود نہیں ہے اور دعا کر رہا ہے، معلوم ہوا کچھ معلوم بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ دعا کرے فون کر دے آج دعا کر رہے تھے ایسے ہے نا، کہ وہ جو ہے 40 میں جو ہے آپ کا بھی نام لیتے ہیں اور یہ سلوات کہتے ہیں نا، بس بات جو ہے اس طریقے سے سب بات جو ہے واضح کر دیا، سب کہہ دیا، اتنے میں بھی نماز سب پڑھتے ہیں یہ ہے وہ ہے بھارا، تو اس طریقے سے غائبانہ دعا کرے گا تو دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام روایت ہے، خود جو ہے سنبھل پر جان دیتے تھے کہ اگر جو ہے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تو تنہا مثلاً گھر میں جتنے افراد ہیں بیوی بچے سب کو لے کر یہ افراد مل کر جتنے آدمی بھی ہیں تو دعا کرے تو پھر اس کی دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیا ہوا
عذاب بھی ٹل جاتا ہے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے جو حکم ہوا، عذاب جو قوم پہ قوم پہ جو عذاب نازل ہوئی ہے، تو ایک قوم ایسی ہے کہ دعا کی وجہ سے آیا ہوا عذاب کر گیا. یعنی اللہ نے یہ حکم دے دیا، وقت بتا دیا، دن بتا دیا کہ اس وقت جو ہے اس قوم پہ عذاب نازل ہوگا، لیکن آیا ہوا عذاب ٹل گیا. کون سا واقعہ؟ نبی یونس، اللہ کے نبی جو تبلیغ کرتے رہے 30 سال تک جو ہے انہوں نے تبلیغ کیا، 30 سال تک، لیکن جو ہے کوئی ایمان نہیں لایا. صرف جو ہے 2 افراد ایمان لائے، ایک جو ہے عابد اور ایک عالم تھا. عابد تنوسا یہ جو ہے عابد تھا، اور ربیع یہ جو ہے عالم. تو 30 سال تک دعا کیا لیکن جو ہے کوئی ایمان نہیں لایا. جب کوئی ایمان نہیں لایا تو جناب یونس نے کہا کہ اب جو ہے قوم کے لیے بد دعا کریں گے. اور جو ان کے ساتھ یہ عابد تھا یہ کہہ رہا تھا، عابد کیا نام ہے؟ تنوخا. عالم کا کیا نام ہے؟ ربیع. ہاں یاد رکھیے. تنوخا یہ جو ہے عابد تھا، یہ کہتا تھا بس اب کر دیجیے، بہت ہو گیا. قسم کے رہتے ہیں لوگ. مختصر یہ ہے کہ یہ کہتا تھا نہیں اے اللہ کے نبی اب جو ہے آپ فتوا کر دیجیے، اس لیے کہ اتنی محنت کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. اور یہ جو عالم تھا ربیع، یہ عالم کہہ رہا تھا نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر دعا کریں گے تو پھر رد نہیں ہوگی، یعنی آپ کی دعا جو ہے فوراً قبول ہوگی، لہٰذا جو ہے آپ دعا نہ کیجیے، ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے. عالم یہ کہہ رہا تھا بد دعا نہ کیجیے. آپ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بس آپ کر دیجیے. ارے مختصر یہ ہے کہ اپنے کو بچائے اسے عابد کہتے، سب کو بچائے اسے عالم کہتے. پڑھیے سلوات کریے. تو عالم جو ہے کا کہا نہ کریے، آپ جو ہے بد دعا، آپ اللہ کے نبی ہیں. تو بہرحال جب عابد نے کہا تو دعا کرے قوم جو ہے اور اب انہوں نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کیا، دعا کیا قوم کے لیے. پروردگار ان کے قدرت کی طرف سے آواز آئی ٹھیک ہے فلاں دن فلاں روز فلاں وقت جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا. اب جو ہے جناب یونس عالم عابد کے ساتھ نکل گئے، چلے گئے. اب ادھر جو ہے عالم رہ گیا، لوگ پریشان اس عالم سے ربیع سے کہہ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، اب جو ہے ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا. اب جو ہے اس سے درخواست کرنے لگے. عالم نے یہ کہا کہ ایک راستہ ہے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ کون سا راستہ ہے؟ کہا کہ ایسا کرو کہ پوری قوم جو ہے وہ صحرا میں آ جائے اور ماں کے گود میں جو بچے ہیں ان سے ماں سے جدا کر دے. جو جانور ہیں، جانور جو بچے ہیں سب جو ہے ماں سے جدا کر دے، بچوں کو اپنے سے جدا کر دے، اور سب جو ہے پوری قوم صحرا میں آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اب جو ہے پوری قوم صحرا میں آ گئی، بچوں کو بھی جدا کر دیا ماں سے، اور جانور بھی جو بچے تھے جدا، جانور بھی جو ہے چیخ رہے تھے. جانور بھی روایت سنا یاد ہے نا، یا عذاب پروردگار جو ہے جو روکے ہوئے ہیں چند چیزوں کی وجہ سے، یہ جانور کی وجہ سے، یہ زبان جانور ہے، ان کی وجہ سے پروردگار جو ہے اپنے عذاب کو روکے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے، اور تیسرا جو ہے وہ بزرگوں کی وجہ سے، یعنی جو بوڑھے یعنی کمر جھکی ہوئی اور تصویر پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. ہر بوڑھے کی بات نہیں ہوئی. پڑھیے سلوات پڑھیے. ہے نا، کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں. تو بہرحال ان کی وجہ سے تو مختصر یہ کہ جانور کو جدا کر دیا. جانور بھی جو ہے وہ بھی ہے نا چیخ رہے تھے، سب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا
اب جب دعا کی تو ان کی دعا قبول ہو گئی اور عذاب ٹل گیا. یعنی وہ عذاب جو ہے جا کر ایک پہاڑی پہ گرا. اب عذاب جو ٹل گیا, اب ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے, کھیتی وغیرہ سب کرنے لگے, سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. اور لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جناب یونس اللہ کے نبی کہاں ہے, وہ آ جائے, لہٰذا ہم ان کے اوپر ایمان لائیں. اب یہ بھی تلاش کر رہے تھے اور جناب یونس کو نکل گئے. اب سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ جو ہے جناب یونس نے کہا نوخا سے کہ چلو بستی دیکھ لیں. بستی جو ہے جھڑ گئی ہوگی. اب جو پہنچے تو کیا دیکھا کہ سب جو ہے اپنے کام میں مصروف ہے. سب کام میں مصروف ہے. دیکھا ایک شخص جو ہے کھیت میں ہے, اپنے کام میں مصروف. پہچانا نہیں. تو سوال کیا, یہ بتاؤ کہ بستی کیا حال ہے. کہا کہ بستی تو الحمدللہ سب ٹھیک ہے. اللہ کے نبی تھے جناب یونس ناراض ہو گئے, انہوں نے دعا کی تھی, لیکن پوری قوم نے دعا کیا تو آیا ہوا اللہ جو ہے وہ ٹل گیا. ہم جو ہے اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ مل جائیں تو ہم ایمان لائیں. اب جب یہ سنا جناب یونس نے, وہ غمگین ہوئے, ناراض ہوئے. اب اس کے بعد جو ہے وہاں سے فوراً واپس ہو گئے. آئے ایک دریا کے پاس, دریا کے پاس آئے, دیکھا کہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی پہ سوار ہو گئے. دیگر افراد بھی. جیسی کشتی جو ہے آگے بڑھی, اب کیا ہوا, ایک مچھلی جو ہے آگے سے آئی. جیسی ایک مچھلی آئی تو جناب یونس جو ہے کشتی کے پیچھے آ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر جو ہے مچھلی نے منہ نکالا, دہاڑتے ہوئے. اب جو ہے جتنے سب افراد تھے, مسافر تھے, پریشان ہو گئے. ملا بھی جو ہے پریشان ہو گیا. اب اس نے یہ کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے, اس کا آقا ناراض ہے. یہ معلوم ہو رہا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے پانی میں چھلانگ لگا دے تاکہ دیگر جو مسافر ہے وہ بچ جائے. تو بہرحال کوئی حرکت نہیں کیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پراندازی کرتے ہیں, جس کا نام نکل جائے پھر جو ہے وہ چھلانگ لگانے کے بعد آخر میں جو ہے جناب یونس نے, اللہ کے نبی نے, اب جو کشتی سے جیسے ہی چھلانگ لگائی اور مچھلی نے جو ہے اپنے شکم میں لے لیا. بہرحال سبحان اللہ کنت من الظالمین, تسبیحات پڑھتے رہے, شکم میں لے لیا. اب روایت میں یہ بھی ہے, اب فاطمی امام محمد باقر علیہ السلام وہ ان سے روایت ہے کہ 3 شب و روز جو ہے یہ شکم ماہی میں تھے. فاطمی امام سے جو روایت ہے کتنے دن جو ہے وہ تھے, اور اگر جو ہے تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھتے تو قیامت میں پڑھتے. تو بہرحال اب یہ جو تسبیحات پڑھتے رہے, آخر کار جو ہے ایک وقت جو ہے ایسا آیا کہ وہ مچھلی جو ہے کنارے آئی. جب شکم ماہی سے نکلے, جناب یونس جو ہے لاغر ہو گئے تھے, رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا, کمزور ہو گئے تھے. تو اب جو ہے وہی دریا کے کنارے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. اب پروردگار نے ایک کدو کا درخت پیدا کیا, کدو کا درخت. اب جو ہے وہیں آرام کرتے تھے, استراحت کرتے تھے, اسی کے سائے میں بیٹھتے تھے. کمزور ہو گئے تھے, کمزور جو ہے اسی کے نیچے بیٹھتے تھے. اب جو ہے دھیرے دھیرے وہ صحت مند ہو گئے. اب صحت مند ہو گئے تو ایک دن جو ہے ایسے ہی ٹہل رہے تھے. پھر جیسے ہی واپس آئے تو کیا دیکھا کہ کدو کا درخت جو ہے وہ خشک ہو گیا. اب جب دیکھا سوکھ گیا ہے, کیونکہ درخت جو ہے خشک ہو گیا. اب جو ہے بہت غمگین ہوئے. اب جب بہت زیادہ غمگین ہوئے تو اب قدرت کی آواز ہے, آپ کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہے پروردگار, یہ کدو کا درخت تھا, اسی کے نیچے جو ہے ہم آرام کرتے تھے, سایہ تھا, جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہو گئے. قدرت کی آواز ہے, درخت کو تم نے نہیں لگایا, تم نے پانی دیا نہ دھوپ سے نہ سورج سے, تم نہیں بچایا, تم نے نہیں لگایا, لیکن خشک ہو گیا تو اس قدر تم غمگین ہو گئے.
اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے لیے جو ہماری مخلوق ہے اس کے لیے بدعا کیا تم نے نہیں سوچا؟ ارے بھیا صلوات محمد والا، یعنی وہ مخلوق ہے ہماری جو ہم جسے ہم رزق اندازہ کریے کہ مثلا جو ہے یہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک ہے کتنا پیارا ہے، محبوب ہے، 1 لاکھ افراد جو کہ ہم رزق دیتے ہیں اور اس کے بارے میں تم نے پیدا نہیں کیا، تم نے خلق نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں نہیں سوچا، ہماری مخلوق کے لیے جو ہے دعا کر دیا، خوش ہو گیا، وہ بھی ہم نے پیدا کیا، اس قدر ہم یہ جو حکم ہوا۔ آپ جائیے اپنی قوم کے پاس اور وہ جو ہے آمادہ ہے اور آپ کی ایمان لائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یعنی پروردگار نے جو ہے ٹائم ہو گیا تھوڑا سا نہیں بھی ہے وہ الگ چیز ہے، جو پڑھتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا ہے، سننے والے کو احساس ہوتا ہے۔ پڑھیے سلوات پڑھیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آیا ہوا خاص جو ہے پروردگار نے دعا کی وجہ سے ڈال دیا۔ جو بھی انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور اہل بیت معصومین وہ آستہ دے کر دعا کرے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ مالک دینار وہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ جب قافلہ جو ہے حج پہ جا رہا تھا، حج پہ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا شہرہ، اور بہت کمزور لاغر سواری بہت کمزور۔ جب قافلہ مکہ جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے تو لوگوں نے منع کیا آپ مت جائیے، اس لیے سواری جو ہے بہت کمزور ہے، اگر پیسہ وغیرہ ہے تو دوسرا ان کو خرید نہیں، ہم نہیں لے سکتے، آپ بہت کمزور جا لاغر ہے، ایسے مشکل ہے چیز جانا۔ سمجھایا لوگوں نے، سمجھایا لیکن جو ہے وہ نہیں مانتے، یہ مسیب سے روایت ہے، نہیں مانتے۔ خیر قافلہ چلا، یہ بھی قافلے کے ساتھ جو ہے چلیے، راستے میں جو ہے رک گیا، بیٹھ گیا، بات کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حرکت ہی نہیں چل رہا۔ اب لوگ آئے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا، ہم نے جو ہے پہلے ہی کہا تھا، لیکن آپ نے سنا ہی نہیں، ہم نے کہا وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ تب جو ہے انہوں نے دعا کیا، انہوں نے دعا کی، اب جیسے ہی دعا کی کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ ایک سواری ہے اور حکم ہوا اس پہ سوار ہو گئی، اور سوار ہونے کے بعد جو ہے پورے قافلے سے آگے، پورا قافلے سے آگے۔ اب مسیب بھی یہ بھی تھے، تمام افراد دیکھ رہے تھے، معلوم ہوا کہ وہ خاتون نظر نہیں ہے، پورے قافلے کے ساتھ میں نظر نہیں آئی۔ اب جب لوگ طواف کرنے لگے قافلے والے، تب دیکھا کہ وہ خاتون، تب جو ہے اب سوال کیا، پوچھا سوال کیا یہ بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سواری جو ہے جواب دے چکی تھی اور چند لمحے میں جو ہے آپ یہاں پہنچ گئی، اور وہ بھی ہم لوگ سے آگے، آخر آپ ہے کون، کیا مسئلہ ہے؟ تب کہا کہ ہمارا نام شہرہ ہے اور ہماری ماں کا نام مسکا ہے، اور ان کی ماں کا نام یعنی ہماری نانی کا نام کیا ہے؟ فضہ ہے، کہا فضہ ہے، اور ہم نے جو ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں واسطہ دے کر کہ ہماری نانی جو ہے وہ فضہ ہے تھی، ہم نے جو ہے واسطہ دے کر شہزادی کی بارگاہ میں دعا کی، اور پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار نہ ہم اپنے گھر پہ رہ پائے، نہ ہم تیرے گھر پہ پہنچ پائے، اور شہزادی کا واسطہ دیا تو یہ جو ہے جنت سے سواری آئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ کیا اگر جو ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا سے جو ہے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض روایت میں یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سائل کے جواب میں فرمایا، کیا فرمایا یاد ہے نا؟ جناب ابراہیم جو ہے بکریاں اور تمام چیزیں جو ہے دیکھ رہے تھے، ایک شخص نے دیکھ لیا
معلوم ہوا کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، خلیل خدا ہے. اب اس کے بعد جو ہے 4 راہ تک ان سے زیارت ہو جائے. 3 سال تک زیارت نہیں ہوئی. دعا کر رہا تھا 3 سال سے، وہ دعا کر رہا تھا پروردگار کی بارگاہ میں جناب ابراہیم کی زیارت ہو جائے. بس ایک بار دیکھا تھا، 3 سال تک دعا کر رہا تھا. اور آخر کار یہ وقت بھی آ گیا. ایک مرتبہ جناب ابراہیم پہنچے، وہ پہچانتا بھی نہیں تھا. سوال کیا تم کہاں رہتے؟ کہا بس یہی صحرا میں رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھل وغیرہ کھا لیتے ہیں، باقی جمع کر لیتے ہیں، موسم نہیں ہوتا ہے تو کھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پوچھا کہاں رہتے؟ بتائے یہیں رہتے. چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا کریں. بتاؤ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہے؟ تو کہا روز قیامت. تو کہا چلو مل کر دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں. قیامت کا جو منظر، جو ہولناک منظر ہوگا، اللہ جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس نے کہا کہ ہم جو ہے دعا کر رہے 3 سال سے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہم کیا دعا کریں؟ لہٰذا ہمیں جانے دیجیے. تب جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، کبھی کبھی جو ہے اللہ کو بندے کی آواز پسند ہوتی ہے، چاہتا ہے پروردگار کی ہماری بارگاہ میں جو ہے اس طریقے سے گڑ گڑا کر دعا کرے تو پروردگار جلدی دعا قبول نہیں کرتا، تاکہ جو ہے ہماری بارگاہ میں اسی طریقے سے دعا کرتا ہے. بعض آوازیں ہیں کہ جو پسند نہیں کرتا، فوراً جو ہے پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے. یا مسئلہ یہ دوسرے راہ پہ چلا جائے تو باہر سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری وہ دعا کیا ہے. بتایا ہم نے جو ایک مرتبہ دیکھا تھا اللہ کے نبی خلیل خدا کو سب سے 3 سال سے دعا کر رہے تھے اور ان کی زیارت نہیں ہو پائی. تب جناب ابراہیم مسکرائے، کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. امی ابراہیم فوراً اٹھا، اللہ کا شکر بجا لایا. پھر جو ہے جناب ابراہیم سے صافیہ کی. چھٹے ماہ فرماتے ہیں جب پیغمبر اکرم مبعوث رسالت ہوئے تو پھر جو ہے جب صافیہ کا سلسلہ چلا تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی. پہنچا دیکھا اس کی نظر جو ہے اس کی نظر صوفے میں چھت ہے، عورتیں ہیں. ہم منظر دیکھ رہے تھے کہ خارجی جو ہے جب اس کی نظر پڑی اس نے جو ہے کنیز سے یہ کہا پانی اور کھانا دیتا رہا. اور وہ جو ہے شہزادی تمہاری پوری دعا ہے، تمہاری پوری حاجت ہے، دعا کر دیجیے. اس طریقے سے یہ بچی یتیم اور رسید ہوتی ہے. ہمارے بچے یتیم اور رسید ہو. شہزادی نے دعا کی اور حاجت کہاں آئی؟ دعا کر دیجیے کہ ہمیں مدینے جانا ہو. شہزادی نے کہا کہ بتاؤ کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے، شہزادی کی زیارت کریں گے. ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی شہزادی کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس موقع پہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چہرے سے بال کو ہٹایا. میں حبیبہ مجھے پہچانا نہیں، دیکھیے زینب ہے. پروردگار اس مستقبل سے ہم قبول کرنا. پروردگار جو مریض ہے جہاں پہ پروردگار جو لاپرواہ ہے یہاں بے روزگار والے جہاں کے محمد محمد کی شفاعت نصیب ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جمع جنات فرما. پروردگار وقت السلام کی دعا فرما. ربنا تقبل منا انك
علي الغيب من عليا فريد بنت أحمد لما فإن فاطمة بنت مقبوس فراغ الغيب معظم حسين معصومة بنت جعفر علي گوبئی اور اپنے اپنے مغفیر تمام السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔